رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، لیکن کس لیے؟ تاکہ ہم اس دنیا میں اچھے سے اچھے کام کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے۔ کس بات کی آزمائش؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے۔ عام طور پر ہم اچھا کام کس کو کہتے ہیں؟ جسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، یا جو لوگوں کو پسند آ جاتا ہے، یا جس پر ہمیں دنیا میں کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ ہمارے دل کو بھاتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں اچھے عمل کی یہی بنیادیں ہیں، یہی شرائط ہیں؟ کیا واقعی یہ سب کام اچھے ہیں جن کا ہمیں دنیا میں بظاہر کوئی فائدہ نظر آئے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے کام کا کرائیٹیریا اور معیار کیا ہو، یہ حدود کون بتائے، اچھے عمل کو کون ڈیفائن کرے؟ تو اس میں بنیادی طور پر اصول کی بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جس کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں، اور جس نے ہمیں اچھے عمل کے لیے کہا، اسی سے پوچھیں گے کہ وہ کس کو اچھا کہتا ہے، اس کے ہاں کون سا عمل پسندیدہ ہے، کون سا عمل قابل قبول ہے، کون سا عمل انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اچھا عمل وہی ہے کہ جس میں دو چیزیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کی خوشنودی کو مطلوب و مقصود بنایا گیا ہو جس میں، اور نمبر دو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یعنی سنت کے مطابق۔ اگر کسی بھی عمل میں یہ دو شرائط پائی جائیں تو انشاءاللہ وہ عمل احسن عمل قرار پائے گا، اور ایسے عمل کا انسان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں وہی کام کرنے ہوں گے جو درست طریقے کے مطابق ہوں گے۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اگر ترتیب درست نہ ہو تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کی مزید وضاحت قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کو اوقات بتانے کے لیے ہیں، اور خصوصاً حج کا وقت مقرر کرنے کے لیے یا اس کی تعیین کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں اس کی پیچھے سے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں ایک بہت اہم قاعدہ بتایا گیا ہے، ایک بہت اہم اصول بتایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی کام کو درست طریقے پر کرو، اور درست طریقے پر کرنے کے لیے اس کی ترتیب کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اس آیت میں دور جاہلیت کی ایک رسم کا ذکر کیا گیا ہے۔ عربوں کے ہاں قاعدہ یہ تھا کہ جب وہ ایک بار حج کے لیے احرام پہن کے گھروں سے نکل جاتے تو کسی بھی ضرورت کے لیے اگر انہیں دوبارہ واپس آنا پڑتا تو وہ دروازے سے نہیں اندر آتے تھے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ احرام کی حالت میں انسان کے سر اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ کہ دروازے کے اوپر کا حصہ سر کے اوپر ہوگا، اور اس طرح یعنی کوئی چیز سر کو کور کر رہی ہوگی، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ یہ طریقہ کس نے مقرر کیا؟ یہ انہوں نے خود ہی مقرر کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور مزید یہ کہ وہ اس خود ساختہ طریقے پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو انتہائی مشقت میں ڈالتے، وہ دیواروں سے پلانگ کے گھر میں آتے،
بیک یارڈ سے آتے، غلط طریقے اختیار کرتے، جس میں سراسر تکلیف تھی، حالانکہ اس میں عبادت کا کوئی بھی پہلو نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر کوئی شخص اپنے خود ساختہ طریقے کو عبادت کا درجہ دیتا ہے، یا دین میں کوئی نئی راہ نکالتا ہے، یا اپنے لوکل کلچر کے رسمی آداب اور رسم و رواج اور طریقہ کار کو، جو کسی خاص معاشرے کے اندر بہت مقبول و معروف ہو سکتا ہے، اس کو وہ عبادت کا درجہ دیتا ہے یا اسے دین کا حصہ بنا لیتا ہے، تو ایسا کرنا پسندیدہ نہیں، بلکہ وہ انسان کے خلاف حجت ہوگا۔ یعنی فائدہ اور ثواب اس مشقت میں نہیں، ایسے لوگ کام کرنے کے باوجود بھی اجر اور ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ اجر و ثواب سے محروم رہیں گے، بلکہ ان کے اوپر الٹا چارج ہوگا کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیوں کیا، ایجاد کیوں کیا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ سکھایا نہیں تھا۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر آپ اس قاعدے کو دیکھیں تو کوئی بھی کام اگر درست طریقے پر نہ کیا جائے تو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ مثلا عبادات میں اگر آپ نماز سے پہلے وضو کرنے کی بجائے نماز پڑھنے کے بعد وضو کرتے ہیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ روزہ کھلنے کے وقت پر افطار نہیں کرتے اور 1 گھنٹے کے بعد افطار کرتے ہیں تو اس روزے میں کچھ فائدہ نہیں۔ اسی طرح باقی بھی امور میں، عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر آپ مثلاً کھانا ہی بنا رہے ہیں تو کھانے میں اگر مثلاً آپ پلاؤ بنا رہے ہیں اور اس میں چاول پہلے ڈال دیتے ہیں اور پانی بعد میں ڈالتے ہیں اور باقی ساری ترتیب کو الٹ دیتے ہیں، کسی بھی ریسیپی میں آپ دیکھیے کہ جب کسی ترتیب کو الٹ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں رہتا، اس کے اندر وہ فلیور نہیں آتا۔ تو کوئی بھی کام جب انسان کرنا چاہے، ہاں وہ دین کا ہو یا دنیا کا، تو اس کو صحیح طریقے پر کرے۔ دنیا کے کاموں میں اگر کوئی شخص الٹ طریقہ اختیار بھی کرتا ہے تو اس کا نقصان فوری طور پر سامنے آ جاتا ہے، اور انسان آئندہ اس غلطی سے سیکھ کر اس تجربے کے بعد اس طریقے کو درست کر لیتا ہے۔ لیکن عموماً دین کے معاملے میں تساہل برتا جاتا ہے، اور شیطان انسان کو نئی نئی راہیں سجھاتا رہتا ہے جن سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول جو اکثر آپ سنتے ہیں، وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس کام میں کوئی نئی راہ اختیار کی، ہمارے دین میں خود سے کوئی نئی چیز نکالی جو اس کا حصہ نہیں، تو وہ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، رد ہے، یعنی وہ قابل قبول نہیں۔ دین تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اب اگر کوئی شخص دور جاہلی کے عربوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دین میں ایک نئی راہ نکال لے، احرام کی پابندیوں میں خود ساختہ کوئی اور پابندی شامل کر لے، تو ایسا کرنا قابل قبول نہ ہوگا۔ اور یہی چیز باقی تمام زندگی میں بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام میں ہمیں ان تمام شروط اور آداب اور طریقوں کی پیروی کرنی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص خود ساختہ کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور اسے نماز کا نام دے دیتا ہے تو وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح حج کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، یعنی اپنے طریقوں پر یا دور جاہلی کے طریقوں پر عمل کرنا حج نہ کہلائے گا، یا وہ قابل قبول حج نہیں ہوگا۔ اس آیت میں ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ گھروں کو ان کے دروازے سے آؤ، یعنی صحیح طریقے سے آؤ، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس کے اندر خدا کا ڈر ہے۔ گویا جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرے اس وقت تک کوئی نیکی نہیں ہوتی، کیونکہ جو کام بندوں کے ڈر سے کیا جا رہا ہو، یعنی اللہ کی عبادت اللہ کے ڈر سے ہونی چاہیے، بندوں کے ڈر سے نہیں کہ بندے کیا کہیں گے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، یہ ایسی نماز کیوں پڑھ رہا ہے، اور جب وہ بندوں کو دیکھے تو ایک مخصوص طریقے پر نماز شروع کر دے، اور جب بندے سامنے نہ ہوں تو اپنی مرضی کی نماز پڑھے، تو یہ تمام چیزیں درست نہ ہوگی۔ اسی طرح
جب بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو تو اللہ سے ڈرے. یعنی ایک مشہور اصول ہے جس کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے معاملے میں بندوں سے نہ ڈرے، لیکن بندوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، تو انشاءاللہ بہت سے امور درست ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ تو اللہ کی خاطر کرے، اللہ کے ڈر سے کرے، اور بندوں کا ڈر اسے اللہ کی عبادت سے روک نہ دے. اور اسی طرح بندوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے قدم اٹھائے، کیونکہ جب کسی عمل کی بنیاد درست ہوتی ہے تو ہی وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے، اور یہی اس کے کرنے کا صحیح طریقہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ اس طریقے پر انسان دراصل اپنی ڈائریکشن متعین کر لیتا ہے، اور پھر عملی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے افضل طریقہ، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہے. یعنی دین میں نئی نئی باتوں کو رواج دینا، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی جدت پیدا کی یا اپنی طرف سے کوئی اور راستہ اختیار کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے یا آپ کے عمل کیے ہوئے طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتا. کیونکہ کوئی بھی شخص اگر کسی ایسے طریقے سے عبادت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ دراصل بدعت کر رہا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے. گویا کھانے پینے میں بھی جو حلال حرام کے قاعدے ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونے چاہیے. اسی طرح قبلے کی طرف رخ کرنے میں بھی اور باقی امور میں بھی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت، اپنی جد و جہد، اپنی کوشش سے دراصل چاہتا کیا ہے. یعنی مثلاً اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن اگر ہم اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا کا نہیں ہے تو اس عبادت کا، اس نماز پڑھنے کا فائدہ. اسی طرح اگر ہم حج کو جا رہے ہیں اور وہاں پر ایسے کام شروع کر دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں، تو وہ وقت، مال، جد و جہد، کوشش، محنت سب ضائع ہو جائے گی. کیونکہ اس سب سے مقصود کیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. لیکن اگر ہم نے طریقہ وہ اختیار کیا جو اللہ کی پسند ہی کا نہیں تو رضا کیسے حاصل ہو سکتی. ہم سب اپنی نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پہ چلا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا رستہ کیا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے. یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو طریقہ ہم اختیار کریں وہ کیا ہے، تو اس کا جواب خود قرآن مجید ہی میں دے دیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور انبیاء میں سے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر دین مکمل ہو گیا، اور پھر آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے جو بھی صدیقین، شہداء اور صالحین لوگوں نے جو نیک کام کیے اور جس طریقے کو فالو کیا، اسی راستے کا مسافر ہونا ہی دراصل اللہ کی رضا کو پہنچنا ہے. جنت کو وہی راستہ جاتا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا. اللہ تعالیٰ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے کہ جو اللہ کے نام پر وہ بات کہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں، جو اللہ کے دین میں وہ چیزیں داخل کر لے جو اصلاً دین کے اندر ہے ہی نہیں، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں، جن کو اپروو ہی نہیں کیا گیا، جن کا ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول نے کچھ چیزیں چھوڑ دی یا وہ بھول گئے تو ہم نے وہ دین مکمل کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، دین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود مکمل کر دیا.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر لیا اور ہمیں دین مکمل شکل میں ملا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ دین کا وہی ورژن اختیار کریں جس کی بنیادیں قرآن و سنت میں ہیں، یا جن پر صدیقین، شہداء اور صالحین چلتے رہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہی اللہ کی رضا کو پا سکیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی وضاحت میں مزید فرماتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو بھٹک گئے۔ اور بھٹکنا کیا ہے؟ کہ انسان اصل راستے کو کھو دے، ان لوگوں کو فالو کرنے لگے جو خود بھٹکے ہوئے ہیں، ضلوا واضلوا، جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن و سنت سے نہ لیا جائے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگ گئے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹنے کی بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم جو بھی کام کریں، جو بھی محنت کریں، جو بھی کوشش کریں، اس میں ہمیشہ یہی مد نظر رکھیں کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اس کے لیے خاص طور پر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، یعنی ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی، یا دیگر جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کی، ان پر شکر گزار بننے کی توفیق دے۔ اور شکر گزاری کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں وہ اچھے کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند آ جائے۔ اور پھر وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، یعنی آنے والی جنریشنز بھی اسی طریقے پر چلتی رہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اور ذریہ صرف وقتی اولاد نہیں ہوتی بلکہ اولادوں کی بھی اولاد، یعنی فیوچر جنریشنز، کہ ان کے اندر بھی تیری عبادت اور تیری اطاعت کا ذوق اور شوق ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ آئندہ اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی چاہیں کہ وہ صراط مستقیم پر چلتی رہیں، اور وہ صراط مستقیم وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جس میں ہر چیز نہایت واضح انداز میں بتا دی گئی ہے اور اس کی حدود بالکل واضح ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا، اگر تم نے ان کو مضبوط پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ بعض اوقات ہم جب کوئی اپنی مرضی کا کام کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر تو ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری نیت بہت اچھی، اس لیے اگر طریقے میں تھوڑا بہت انحراف ہے بھی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ لیکن یہ دلیل کچھ زیادہ وزنی دلیل نہیں، صرف نیت کا اچھا ہونا اچھے عمل کے لیے کافی نہیں، اچھی نیت کے ساتھ طریقہ بھی درست ہونا چاہیے، اور طریقہ اسی کا درست ہو سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ اللہ کا ڈر اور تقوی ہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یا بالکل واضح حکم کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے کو یا اپنی خواہش کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی درست نہیں،
کیونکہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کا نام ہے، اپنی مرضی کرنے کا نہیں۔ دین تو نام ہی جھک جانے کا ہے، اللہ کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو ختم کر دینے کا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے موقع پہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اپنے دین کے مقابلے میں اپنی رائے کو بے حقیقت سمجھو۔ میں نے اپنے آپ کو ابو جندل رضی اللہ عنہ کے واقعے کے دن یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا کہ اگر میرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹنے کی طاقت ہوتی تو میں اس دن آپ سے انحراف کرتا، یعنی آپ کی بات نہ مانتا، لیکن میں نے آپ کی بات کیوں مانی؟ کیونکہ دین تو نام ہی اطاعت کا ہے، فرمانبرداری کا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہر کام اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، درستی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ اسی وقت جب ہم دین کو جانتے ہوں گے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہم صحیح علم میں اضافہ کریں، مسلسل سیکھتے رہیں، اور جہاں ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو وہاں اہل علم سے پوچھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور صحیح طریقوں پر چلنے کی توفیق دے، اور یہ جو اصول دیا گیا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں کو ان کے دروازے سے آؤ، یعنی صحیح طریقے سے آؤ، صحیح راہ اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں